بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 47 سے لے کر 52 تک کا ترجمہ یہ ہے: قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم مسلسل 7 سال تک زمین میں بیج ڈال کر زراعت کرتے رہو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب تم فصل کاٹ لو اسے اپنے خوشوں میں رہنے دو۔ الا قلیلا مما تأکلون، البتہ بہت کم اس میں سے نکالو جو تم کھاؤ گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے قحط والے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، اس میں وہ تم کھا لو گے جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے اس تھوڑے اناج اور بیج کے جو تم محفوظ رکھو گے آئندہ کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ اس میں پھلوں کے رس کو نکالیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا اس شخص کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا نمائندہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو ان عورتوں کی کیا کہانی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی خواہش نفس کے معاملے میں پھسلانے کی کوشش کی تو کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں ان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق بات سب پر کھل گئی، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام تو سچوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی کی ذات حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ کیسا زبردست نظام چلایا یوسف علیہ السلام کی آزادی کے لیے۔ بادشاہ کو خواب دکھایا اور بادشاہ کے دربار میں ایسے بندے کو پہنچنے کا انتظام کروایا جو یوسف علیہ السلام کو جانتا ہے اور ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا اور اس نظام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کا بندوبست کروا دیا۔ اور اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا جس کام کو کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں اس کے اسباب اور انتظام کا بندوبست بھی خود ہی فرماتے ہیں، اور جب کسی کام کو روکنے کا فیصلہ فرماتے ہیں پوری دنیا والے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تمام اسباب، تمام وسائل، تمام انتظام موجود ہے، مگر آسمانوں پہ رب نے یہ فیصلہ فرمایا یہ کام نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہو کے رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، فرمایا کہ تعبیر یہ ہے جو 7 موٹی گائے ہیں یا 7 سبز بالیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اب آئندہ جو 7 سال ہوں گے اس میں غلہ خوب ہوگا، بارشیں بھی ہوں گی، زمین سے غلہ بھی نکلے گا، خوب فراوانی اور خوشحالی کے 7 سال گزریں گے۔ یہ ہے 7 موٹی گائے اور 7 سبز بالیاں، اور 7 تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتلائی۔ تدبیر یہ بتلائی جب یہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اس میں سارا غلہ کھا کر ختم نہیں کرنا،
کچھ استعمال کرنے ہیں، کچھ آئندہ آنے والے قحط والے 7 سالوں کے لیے محفوظ رکھنے ہیں۔ یہ 7 تدبیر بتلائی ہے۔ اگلے 7 سال جو 7 وہ کمزور اور پتلی گائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والے 7 سال قحط کے ساتھ آئیں گے، اس میں بارشیں نہیں ہوں گی، اس میں زمین سے غلہ نہیں نکلے گا، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس میں کھانے کو وہی ملے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کر لیا ہوگا۔ یہ خواب اور اس کے ساتھ تدبیر، اور ایک اضافی بات بھی بتلا دی۔ 14 سال گزرنے کے بعد جب 15واں سال آئے گا، اس میں دوبارہ پھر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین سے خوب غلہ نکلے گا اور خوب فراوانی ہوگی، پھل اتنا عام ہوگا، لوگ اس سے جوس نکالیں گے، اسے نچوڑیں گے، اسے استعمال کریں گے۔ یہ 15ویں سال میں بات پیش آئے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی ہے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں پیغام یہ ہے، انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ انسانیت کا خیرخواہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خطرہ بھی بتلایا، خطرے سے نکلنے کا راستہ بھی بتلایا، اور ان پر احسان کرتے ہوئے مزید ایک اضافی بات بھی بتلا دی کہ یہ بات بھی تمہارے ساتھ پیش آ کر رہے گی۔ اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ ملک کیسے چلانا ہے، معیشت کیسے مضبوط کرنی ہے، فوج میں کیا ہونا چاہیے، اداروں میں کیا ہونا چاہیے، اس کا انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ انبیاء کی تعلیمات تو صرف مسجد کی 4 دیواری کے لیے ہیں۔ باہر کے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسے کرنا ہے، اس کا انبیاء کی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی زبردست بات بتلائی ہے، پوری دنیا کا فائدہ ہوا، صرف مصر کے لیے نہیں، اس وقت کے جتنے بھی قرب و جوار کے ممالک تھے وہ سارے کے سارے آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ہمیں کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر اور نبی کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے، ہمیں کسی نے غلط سبق پڑھا دیا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ انبیاء کی تعلیمات دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہیں، انبیاء کی تعلیمات آخرت کے لیے بھی ہیں۔ ملک چلانا ہے، معیشت بنانی ہے، فوج کو کامیاب کرنا ہے، اپنے ملک کی عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے، یہ سب ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گورنر بھیجا یمن کی طرف، تو وہاں سے انہوں نے جو لوگوں سے مال جمع کیا جاتا ہے یا جیسے کہیں ٹیکس جمع کیا جاتا ہے، تو وہ لے کر مدینہ منورہ بیت المال روانہ کر دیا، وفاق کو بھیج دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہاں سے لوگوں کا مال سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا، وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے، یہ مال ہمیں نہیں چاہیے، یہ وہاں کے غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ گورنر کی طرف سے جواب آتا ہے، امیر المومنین، اس ملک میں آپ کے اس نظام کی برکت سے اللہ نے ایسی برکتیں نازل کی ہیں، کوئی غریب آدمی ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ شاید اقوام متحدہ والے ہمیں پاکستان والوں کو خوشحالی دیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ہمیں قرآن دے گا، ہمیں ہمارے پیغمبر دیں گے، ہمیں ہمارا دین دے گا، اگر ہم اس کے وفادار بنیں، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ 75 سال دھکے کھانے کے بعد ابھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ سود حرام ہے، اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن 75 سال لگے ہیں صرف اس ایک بات کو سمجھنے میں کہ سود حرام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، تدبیر بتلائی اور دنیا کو پیغام دیا، نبی کی بات سے بڑھ کر انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، بھلائی کے لیے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بادشاہ نے بھیجا اپنے بندے کو کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، اسے تو فوراً میرے دربار میں لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ آیا، کہنے لگے میں نہیں آتا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکلوانے کے لیے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا، اب کہنے لگے میں نہیں آتا۔ پہلے میرا جو جرم ہے، جو الزام ہے، اس کی تو
تفصیلات معلوم کرو کہ مجھے یہاں ڈالا کس لیے تھا، مجھے یہاں ڈالا کس لیے تھا، تاکہ دنیا کل کو یہ بات اور یہ انگلی نہ اٹھا سکے، یہ بات نہ کر سکے کہ دیکھو صاحب آج تو بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، آج تو بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں اور اتنے سال جیل کاٹ کے آئے ہیں۔ کوئی الزام نہ لگا سکے، کوئی زبان درازی نہ کر سکے، کوئی کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پہلے کردار کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ نے فوراً عورتوں کو بلایا اور سب سے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی جو اس میں بنیادی کردار ادا کر رہی تھی، اس نے اپنی زبان سے سب کے سامنے اقرار کیا میں قصوروار تھی، یوسف علیہ السلام بری تھے، یہ پاک دامن ہیں، ان کے اندر کوئی برائی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، یہ کردار کے بھی سچے ہیں، یہ قول کے بھی سچے ہیں، یہ زبان کے بھی سچے ہیں، یہ عمل کے بھی سچے ہیں۔ اور ہمیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے لوگ جن کی گفتگو میں، جن کی گفتار میں، جن کے کردار میں سچائی نظر آتی ہے۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے آج ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں جن کے پاس سچائی نہیں ہے اور بہت کچھ ہے۔ صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو دوسری بات کرتے ہیں، آج ایک بات کریں گے کل کو دوسری بات کریں گے، ان کی کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے۔ تو جب تک سچوں کا ساتھ نہیں دیں گے، سچوں کو اپنا بڑا نہیں بنائیں گے، سچائی والی زندگی نہیں گزاریں گے، تو قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی، ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ